جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اہم چیز جو آپ سے شیئر کرنی تھی، اس کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ خوشخبری اور اچھی بات اور یہ وہ آپ نے کہا تھا، تو اشاروں میں ہم مختلف مراحل میں مختلف ویڈیوز میں بتاتے رہے کہ بالآخر معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پر وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گے۔ الیکشن سے کافی دیر پہلے بھی ہم اشاروں میں کہتے تھے، اور جو ان کے تعلقات ہیں سیاسی اور غیر سیاسی پی ٹی آئی کے، اس کے متعلق بھی ایسے اشارے اور کچھ اندر کی باتیں آپ سے شیئر کرتے رہے۔ لیکن اب جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے زیادہ جو چیز جس نے بہت سارے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ الیکشن نتائج ہیں کہ تمام تر کوششوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، وہ اب اس کی تفصیل میں کیا جانا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اکثریت لے لی۔ اچھا، پھر اس کے بعد خیال تھا چلیں حکومت بنا لیتے ہیں مل ملا کے پی ڈی ایم 2 کی، تو کوئی استحکام آ جائے گا، تو وہ بھی اب نہیں ہے، کیونکہ ود ان جو ہے نہ صرف سیاسی اور غیر سیاسی جو لوگ ہیں یا ان کی جو کہہ لیں کہ پارٹیاں ہیں، وہ ان کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ خود اب تسلیم کر رہے ہیں کہ معاملات بہتر نہیں ہو رہے۔ سب سے زیادہ تو مسلم لیگ نون جو لیڈ کر رہی ہے حکومت کو، ان کے اپنے بڑے اہم رہنما جو ہیں، وہ اس طرح کی باتیں اب اظہار کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بہتری کی گنجائش نہیں، حالات کسی کے بعد میں ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اہم رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کا ایک بڑا کہہ لیں کہ اہم ٹویٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا لب لباب یہی تھا کہ اگر سب نہ مل کر بیٹھے تو بہتری نہیں ہوگی۔ سب سے مراد ہے کہ یہ پہلے ان کا خیال یہ نہیں تھا، لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کے بغیر یہ استحکام جو ہے سیاسی اور پھر اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے معاشی استحکام، وہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی تو دیکھیں ان کے اہم لیڈرز عمران خان سمیت وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، لیکن اب جو کیسز کا معاملہ ہے آپ کے سامنے، جس طرح وہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ جلدی میں سزائیں ہو گئیں۔ اب اس میں بھی لطیفے خود مسلم لیگ نون کے جیسے جوید لطیف، اس طرح کے لوگ خود ہی لطیفہ بنا رہے ہیں۔ ایون رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں جی وہ 3 جو سزائیں تھیں الیکشن سے پہلے جلدی میں دیں، اس کا فائدہ ان کو، حالانکہ پلان تو نقصان پہنچانے کا تھا نا پی ٹی آئی کو، اور یہ اب ایسے معصوم بن رہے ہیں کہ جسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اب الٹ بات کر رہے ہیں۔ وہی وہ تو لوگوں نے آپ کا نہیں نہ مانا، لوگوں نے اسے جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا، اور وہ غصہ انہوں نے جا کے ووٹ پہ نکال دیا۔ آپ کی پلاننگ تو کچھ اور تھی نا، آپ نے تو اسے گندا کیا اور کہا کہ بس اب پکا ووٹرز کو بتایا کہ اس کا تو کوئی سیاسی ہے ہی نہیں مستقبل، یہ تو 3 سزائیں ہو گئیں، ابھی 1-2 اور کیسز بھی ہیں، تو یہ تو مقصد یہ تھا نا، تو اب رانا صاحب معصوم نہ بنے، اور اس طرح دوسرے بھی نون لیگی۔ لیکن اب اس کے باوجود اندر سے، اور بلکہ ایک تو صاحب ایسے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنی نفرت کرتے ہیں عمران خان سے، محسن بیگ صاحب، اب وہ بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خیال تھا کہ حکومت بنے گی مل ملا کے تو سیاسی استحکام آ جائے گا، معاشی بھی آ جائے گا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں یہ اندر سے جب ان کو چیزیں پتہ لگتی ہیں تو یہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خوف زدہ بھی ہیں، کیونکہ جتنا یہ آگے جا چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا، تو اب یہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں جو ہے، کیونکہ کیسز کا تو وہ کوئی ابھی نظر آ رہا ہے کہ کیا اس میں اپیلوں میں اس کا حال ہونا ہے۔ اگرچہ 1-2 کیسز ابھی ہیں، جیسے 190 ملین والا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے معاملہ سزا تک چلا جائے، لیکن بہرحال جو پہلے 3 کیسز ہیں جس میں سزائیں ہیں، ان کا تو حالات اس کے خراب ہیں۔ اور خبر جو اندر کی بات ہے، یہ کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کہہ لیں کہ طاقتور جگہوں پہ بھی اب سوچ یہ آ گئی ہے کہ
تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کر سکے۔ اب آگے دیکھیں ججز والا معاملہ آ گیا، اب اس پہ نون لیگ چیخ رہی ہے، ساری پیپلز پارٹی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ ایسی کیوں ہے، یہ ٹائمنگ، یعنی یہ خود ہی ان کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ سب ان کے ادارے سب کچھ ان کے ساتھ ہے، پورا ساتھ دیا انہوں نے ابھی بھی، لیکن ان کو وہ ڈر ختم ہی نہیں ہو رہا، اور ابھی بھی ان کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹائمنگ کوئی کچھ کروا رہا ہے، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے۔ یہ پی ٹی آئی سے زیادہ تو یہ لوگ خود اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اندر کا خوف ہے، ظاہر ہے ایک گلٹی کانشیس بھی ہوتا ہے، جس طرح ظاہر ہے حکومت بنی، اب وہ بھی خود ہی جویل لطیف یا اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت ہمیں بنتی نہیں تھی ہماری، یہ تو ہمیں دے دی گئی، تھوپ دی گئی، اس طرح کی باتیں وہ خود کر رہے ہیں۔ تو یہ خود سے ہی اب تو کچھ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کو کرنا ہی نہیں پڑ رہا، یہ جو اتحاد ہے حکومتی، یہ ان کے اپنے اندر اور پھر کچھ اور جگہوں پہ بھی یہ آوازیں اور یہ ری ایکشن جو ہے وہ بڑا سٹرونگ آ رہا ہے، اور جس طرح ظاہر ہے ججز کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ جو ان کا خیال تھا ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی، اس طرح ہو نہیں رہی۔ ابھی اگرچہ یہ دیکھیں رمضان ہے، سکون ہے، تو لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل حرکت جو ہے وہ ہے، اور پھر سب سے زیادہ ان کو ڈر جو عید کے بعد ایک تو مولانا فضل الرحمان اناؤنس کر چکے، بڑی کوشش کی انہیں منانے کی، میاں صاحب گھر بھی گئے، اور پہلے وہ مولانا ان کو یاد نہیں آیا جب انہوں نے حکومت سازی جو شجاعت صاحب کے گھر میں ساروں نے بیٹھ کے کی، جس پہ مولانا بڑے بڑکے سے، اور اب انہیں وہ یاد آ گئے ہیں جب ان کا پتہ ہے کہ وہ بندے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں اور وہ آ بھی جاتے ہیں اسلام آباد، پھر اگر اس کے ساتھ ان کے پی ٹی آئی بھی آ گئی جو کہ انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صاف اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا، اور اس سے حکومت اور جو سیاسی جماعتیں یا پی ڈی ایم 2 ہے وہ خوف زدہ ہے۔ تو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو بہت بات آگے چلی گئی۔ دیکھیں خان صاحب اگر وہ پہلے ایسے کرتے تھے جو کہ اب یہ پی ڈی ایم 2 کر رہی ہے اداروں کے ساتھ مل کے، یہ خان صاحب کا تھا، تو مقافات عمل ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ سیکھیں اس سے، لیکن ان کے ساتھ تو 2 3 4 دفعہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم 2، یہ انہوں نے سیکھا نہیں ہے، تو اب لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی بڑا کام ان کے ساتھ ہونا ہے، اور ان کے اندر جو اس وقت ڈر ہے وہ خود ہی یہ سب کچھ اگل رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا اب تو آلموسٹ الفاظوں میں تو گریبان تک پہنچ گئے ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اب جو جویل لطیف کر رہے ہیں، پھر ان کی کلاس حنیف عباسی صاحب نے بڑی ٹھیک ٹھاک لی، پھر خواجہ آصف کے بارے میں بھی بڑا ٹھیک ٹھاک حنیف عباسی بولے، اور بالکل سچی بات ہے کہ آپ پہلے کہتے تھے خواجہ صاحب کہ آپ کو واٹس ایپ پر جتوایا جنرل باجوہ نے جب آپ 2018 میں بھی ہار رہے تھے، تو اب آپ کو وہ جب ریٹائر ہو گئے ہیں اب آپ ان کو باتیں کر رہے ہیں، اب آپ ان کے احتساب کی باتیں کرتے ہیں، پہلے آپ بڑے بڑے، ہم نے خود ان کی ایسی میٹھی باتیں سنی ہیں باجوہ صاحب کے متعلق، خواجہ آصف صاحب، بلکہ باقی پارٹی پیچھے ہوتی تھی، نون لیگ یہ آپ سب سے آگے ہوتے تھے، یہ شہباز شریف کے مقابلے میں جو ہے وہ تابعہ داری کرتے تھے، تو اب جب تو یہ تو ایک بڑی، میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا جو یہ اس بندے کی نشانی ہوتی ہے، یہ تو خواجہ آصف صاحب بہرحال وہ اس سے پارٹی کے لوگ ہی ان کے متعلق کہہ رہے ہیں اور اہم رہنما کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح کی بات آصف کرمانی صاحب بھی کر چکے ہمارے ساتھ ہی انٹرویو میں، اور انہوں نے تو 5 6 لوگوں کا کہا کہ انہوں نے ہی بیڑا غرق کیا نواز شریف کا، پارٹی کا، اور یہ جا کے جو ان کو کہتے تھے ایکسٹینشن، تو وہی اب بھی انہوں نے میاں صاحب کو جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا، پھر میاں صاحب کا جو لطیف صاحب کا کہنا کہ میاں صاحب کا بھی حلقہ کھل جائے گا، یعنی یار آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی غلط جیتے ہیں، تو میاں صاحب کا حلقہ کھلے، یعنی کوئی کیا ان کے لیے لفظ یوز کیا جائے۔ تو یہ آپ کے لیے ناظرین اور میرے دوستو یہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، نظر آنا انشاءاللہ، تو آہستہ آہستہ، تو یہ تھوڑا جلد بازی بھی نہیں کرنی، یہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کل خان صاحب آ جائیں کوئی عید وہ جو گھر کریں گے، ٹائم تو لگے گا کیونکہ تلخیاں بہت زیادہ ہیں، تو بہتری تو آنی ہے، دوسری سوچ شروع ہو گئی ہے مزید بھی انشاءاللہ، اور یہ رائے یا تجزیہ نہیں ہے، میں بار بار آپ کہہ رہا ہوں، یہ انفارمیشن ہے۔ اور ایک اور بات اہم آج ہمیں پتہ چلی جو
انٹرویو میں سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ یہ ہمیں مسئلہ فنڈز کا ہے، اس لیے بلوچستان پہلے ہی پسماندہ، پھر اوپر سے ہمیں آدھے ملک کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہے، ظاہر ہے ادھر وہ یہ پرابلم ہے اور سیکیورٹی پہ اخراجات آتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں لوگوں پہ ہم خرچ نہیں سکتے، لیکن یہ ان کا تاریخی جملہ کہ سب سے زیادہ فنڈز جو ہمیں دیے وہ وزیر اعظم عمران خان نے دیے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بطور وزیر اعلیٰ یہ بتا رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ تھا تو سب سے زیادہ فنڈز، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ دوسری حکومتوں کے دوران بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی تعریف کی، یہ بھی کہا وہ بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی میں جو ٹیم ورک اور یہ چیزیں نہیں، اور وہ ہیں ابھی، وہ دیکھ لیں اس وقت وہ آپس کی ان کی لڑائیاں جو میں اس پہ انشاءاللہ علیحدہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ویڈیو، وہ پھر مکس ہو جائیں گی چیزیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آوازیں نکلنا شروع ہر طرف سے ہو گئی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں یہ رزلٹ اس کے جو مزید آگے کیسے بڑھتے ہیں اور معاملات کیسے، ملک کے لیے تو بہتر یہی ہے، اللہ کرے یہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل آئے اور پھر معاشی بھی، تو وہ تو ایسے ہی آنی ہے کہ جو جس کا مینڈیٹ ہے اسے ملے اور لیول پلینگ فیلڈ سب کچھ ٹھیک طرح چلے، یا پھر ایٹ لیسٹ خان صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم کو چلنے دیں، وہ راضی ہوں، ان کو کوئی ظاہر ہے ان سے بات چیت چلے، اور پھر کوئی معاملات ملک کے لیے وہ تھوڑا سا اگر کڑوا گھونٹ بھی پی لیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن فی الحال تو ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اس طرح جو خیال تھا وہ اس طرح ہو نہیں رہی۔ تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔